ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزت و احترام کے لائق سامعین حاضرین، اللہ رب العزت کا اللہ تعالیٰ مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے شب میلاد کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمیں ذکر رسول کی یہ گھڑیاں نصیب ہوئی. دعا ہے کہ خالق کائنات ان بابرکت گھڑیوں کو ہم سب کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ فرمائے. بخاری شریف کا آپ نے نام سنا ہوگا. امام بخاری علیہ رحمہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ویسے تو میرے بہت سارے استاد ہیں، لیکن ان میں ایک میرے استاد جن کا نام حضرت ابوالعالیہ ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن پڑھ رہے تھے تو ایک بچے نے استادوں سے سوال کیا کہ بھئی جو ہم حضور پر درود پڑھتے ہیں اس کا تو ہمیں معلوم ہے جو پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ اللہ بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. تو امام بخاری فرماتے ہیں ہم نے استادوں سے پوچھا بھی ہمارا درود تو یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد، تو اللہ اپنے نبی پر جو درود بھیجتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یعنی ہم جو پڑھتے ہیں اس کا تو علم ہے، پتہ ہے، لیکن اللہ جو درود بھیجتا ہے وہ کیا ہے؟ تو امام بخاری نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے استاد نے کلاس میں یہ بتایا کہ میرا بیٹا جو آپ درود پڑھتے ہو اس کا تو تمہیں پتہ ہے، اور میں تمہیں اس درود کا بتاتا ہوں جو میرا رب میرے نبی پر بھیجتا ہے. تو بچوں نے پوچھا وہ کیا درود ہے؟ تو امام بخاری کے استاد نے فتویٰ دیا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور ان کے سامنے محمد کی شان بیان کرتا ہے. فرشتوں کو جمع فرماتا ہے اور ان کے سامنے محمد کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے. وہ یہ جو ہم ذکر رسول کی محفل سجا کے بیٹھتے ہیں یہ اس اعتبار سے سنت خدا ہوتی ہے کہ آپ سنتے ہیں، فرشتوں کی سنت ادا ہوتی ہے، اور سنانے والا سناتا ہے تو یہ رب کی سنت ادا ہوتی ہے. تو اس لیے اس بات میں اگر کوئی اس ٹیکنیکل جدید ماڈرن سائنس اور کمپیوٹر کے دور میں اعتراض کرے کہ جی کہاں لکھا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، بدعت ہے نہیں بدعت ہے، میں ان باتوں میں ٹائم ضائع نہیں کرتا. اس لیے میرا دو ٹوک موقف ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا وہ ذکر رسول سنا بھی کرے، سنایا بھی کرے، مانا بھی کرے، اور اس کے لیے کسی دلیل کی طرف نہ جائے، بلکہ اس کا نعرہ یہ ہو کہ ذکر رسول کے لیے بندہ مومن کے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے. بس جو بندہ سمجھتا ہے میرے دل میں ایمان کی رتی موجود ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرے دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہے، وہ حضور کا ذکر سننے کے لیے دلیل نہیں مانگے گا بلکہ موقع ڈھونڈے گا، کہیں پہ موقع ملے اور حضور کا ذکر سننے چلے. ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ جب کہیں نہیں ملتا سکون زمانے میں، جب کہیں نہیں ملتا سکون زمانے میں، تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے، تیرے دیوانے تیری محفل سجا لیتے. یہ تو پوچھیں ان عاشقان رسول سے کہ جو ذکر رسول کی برکتیں اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ وہ زمین پہ بیٹھ کے یہ ذکر سنا رہے ہوتے ہیں، اللہ عرش سے ان کی جھولیوں کو رحمتوں سے مالا مال فرما رہا ہے. الغرض مختصر وقت ہے، 2-3 باتیں گوش گزار کروں گا. سورہ بقرہ کے ایک مقام کی میں نے تلاوت کی اور یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
جب آپ نے یہ کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اور یہ دعا آپ نے اس وقت مانگی کہ جب آپ نے اور آپ کے بیٹے نے اللہ کے گھر کی تعمیر کو مکمل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم میرا گھر مکمل ہو گیا، اب مانگو اس کے بدلے میں مزدوری کیا لینی ہے، اس گھر کی تعمیر کے بدلے میں مزدوری کیا چاہیے مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا، اختیار دیا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس مزدوری کا بدلہ نہ درہم کی صورت میں مانگ رہے ہیں، نہ دینار کی صورت میں مانگ رہے ہیں، بلکہ عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اور یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ دعا کرنے والے ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور اس دعا پہ آمین کہنے والے اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے۔ اور جہاں پہ کی جا رہی ہے وہ بیت اللہ ہے، جہاں پہ کی جا رہی ہے وہ بیت اللہ ہے، اور جس ہستی کے لیے کی جا رہی ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ، اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ کیا عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ میں خانہ کعبے کی مزدوری، تیرے گھر کی خدمت کی مزدوری، وہ درہم کی صورت میں نہیں، دینار کی صورت میں نہیں، پیسوں کی صورت میں نہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ بدلہ دینا چاہتا ہے تو اس کا بدلہ یہ دے دے کہ جس آمنہ کے لال کے انتظار میں لوگ صدیاں گزار کے بیٹھے ہیں اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس آمنہ کے لال کے لیے بےتابی سے انتظار کر رہا ہے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں وہ آمنہ کا لال دنیا کی دھرتی پہ بھیج دے، آمنہ کا لال دنیا کی دھرتی پہ بھیج دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول بھیج۔ اور آقا کریم نے پھر خود بیان فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، آقا فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، وانا بشارت عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، ورویا رات امی، اور فرمایا کہ میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو خواب میری ماں نے میرے پیدا ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔ آپ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ جو ہے ایک نور چمکا ہے اور اس کی روشنی اتنی تیز ہے کہ کسرا اور شام کے محلات جو ہے مجھے نظر آئے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائے ابراہیم کا نتیجہ بن کر آمنہ کی گود میں جب آنے لگتے ہیں، بڑی ایک توجہ طلب بات سنیے گا، حضور جب آئے نا رات کے اندھیرے میں نہیں آئے، دن کے اجالے میں نہیں آئے، دن کے اجالے میں نہیں ہے، بلکہ کب آئے؟ صبح صادق کے وقت، سحری کے وقت، صبح سحری کے وقت۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم دی ولادت با سعادت بارے خود بیان کر دیا نے، ساری رات میرے گھر دے اندر عجیب سمارے آئے، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ دے نبی تے رسول میں نو مبارکہ دے رہے، کوئی نبی جناب آ کے میرے ویڑے دے اندر اعلان کرنا ہے، یا آمنہ تو ابشری انکے قد ولدتے سید المرسلین۔ آپ فرمانیے نے کوئی نبی آ کے آواز دینا ہے، آئے آمنہ تینو مبارک ہوئے، تھوڑی دیر تو بعد تیرے گھر دے اندر رسولہ دا سردار آن والا ہے، کوئی نبی آ کے مبارک دینا ہے، آئے آمنہ تینو مبارک ہوئے، اللہ نے تیرے بیڑے دے اندر ایسا لال بھیجنا ہے جیڑا پہلا دا بھی سردار بن کے آئے گا تے پچھلا دا بھی سردار بن کے آئے گا۔ آپ فرما دیا نے جناب ساری رات نغمے تے ترانے میرے کنہ دے تک گونج دے رہنے، آپ فرما دیا نے او بھی ویلہ قریب آیا جدو صبح صادق دا ٹائم آیا، رات جا رہی ہے دن آ رہے آئے، اللہ پاک نے رات دے اندھیرے دا انتخاب نہیں فرمایا، صبح صادق دا انتخاب فرمایا، اس واسطے کہ اگر رات دے اندھیرے دے اندر میرے نبی دی ولادت ہو جاندی، قیامت تک جناب رات دن نو تانے دین دی، اے رات دن نو کہندی کہ اے دن تیری کوئی ویلیو نہیں، میں او رات تک جس رات دے اندر اللہ دا نبی آیا، اگر دن دے اجالے دے اندر میرا نبی آ جاندا،
دن رات نو تانے دیندا، رات نو کہندا تیری کوئی ویلیو نہیں، میں او دن دا اجالا جی دے اندر آمنہ دا لال محمد مصطفیٰ آیا ہے۔ اللہ نے صبح صادق دا انتخاب کیتا تاکہ رات جاندے جاندے محمد دی برکتہ حاصل کرے تے دن آندے آندے محمد دی برکتہ حاصل کرے۔ دن رات پہ احسان نہ جتائے اور رات دن پہ نہ احسان جتائے۔ آئے رات تو جاتے جاتے محمد کو دیکھ کے جا، آئے دن تو آتے آتے محمد کا مکھڑا کا دیدار کر۔ اللہ پاک نے وہ صبح صادق کا انتخاب فرمایا اور پھر اس حال میں حضور دنیا میں آئے کہ آپ یتیم پیدا ہوئے، آپ یتیم پیدا، آپ کے والد حضرت عبداللہ اس وقت فوت ہو گئے تھے جب آپ ابھی اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھے، اور یہ سیدہ آمنہ کا حوصلہ ہے، یہ آپ کی جرأت ہے۔ معلوم ہے کہ جب حضور پیدا ہونے والے تھے تو آپ کی والدہ کی عمر صرف 16 سال تھی، حضرت آمنہ کی عمر صرف 16 سال۔ حضرت عبداللہ شادی کرنے کے بعد کچھ ہفتے گھر میں رہے اور پھر تجارت کے لیے شام گئے، اور شام سے پھر مدینے کے راستے پہ آنے لگے تو راستے پہ ہی ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں پہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور جب یہ خبر حضرت آمنہ کو پہنچی ہوگی کہ ابھی تو چند مہینے ہوئے شادی کی اور پھر ان کی امانت بھی میرے بطن میں آ گئی، تو یہ حضرت آمنہ کا کمال ہے کہ 16 سال کی ہو کے انہوں نے یہ صدمہ اور دکھ جس انداز میں برداشت کیا، اللہ نے پھر انعام بھی یہ دیا کہ جو جو صدمہ برداشت کرتی چلی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ آمنہ کو اتنی برکتیں عطا فرماتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا یہ بیٹا میرے بطن میں تھا نا، میں زمزم پہ پانی بھرنے جاتی تھی، زمزم کے کنویں میں، اور میں یہ منظر دیکھ کے حیران ہو جاتی کہ جب میں جاتی تھی نا تو وہ زمزم کا پانی خود اوپر آ جاتا تھا، زمزم کا پانی خود اوپر آ جاتا۔ اور آپ فرماتی ہے کہ مجھے مکے کی عورتیں آنے نہیں دیتی تھی، اور وہ مکے کی عورتیں کہتی تھی کہ آمنہ جب تو چلی جاتی ہے نا یہ پانی پھر نیچے چلے جاتا ہے اور ہمیں وہ پانی نکالتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، جب تک تو کھڑی رہتی ہے یہ پانی نیچے نہیں جاتا۔ گویا وہ زمزم کا پانی بھی محمد مصطفیٰ کو سے برکت حاصل کرنے کے لیے اور محمد مصطفیٰ کی خیرات حاصل کرنے کے لیے وہ زمین کی سطح کو چھوڑ کر فرش پہ آ جاتا ہے کہ مجھے بھی آمنہ کے لال کی برکتیں نصیب ہوتی۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان مکہ کی عورتوں کو یہ سہولت فراہم کرتی ہیں کہ جب تک وہ پانی نہیں بھر لیتی زمزم کا آپ تب تک وہیں پہ رہتی ہیں۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے جس طرح عورتوں کو حمل ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، نہ کبھی بخار ہوا، نہ سر درد ہوا، نہ سردی کا مسئلہ بنا، نہ گرمی کا مسئلہ بنا، بلکہ جب سے یہ لال میرے وجود میں آیا اللہ نے میری ساری مشکلات کو آسان فرما دیا، ساری مشکلات۔ میرا دوست وقت مختصر میں گفتگو نو لے کے جاواں، اللہ دا نبی بڑی شان تے عظمت دے نال آمنہ دے بیڑے دے اندر آیا ہوں۔ مشرق دیاں چیزاں نے مغرب دیاں چیزاں نو، مغرب دیاں چیزاں نے مشرق دیاں چیزاں نو، مشرق دیاں نے مغرب دیاں چیزاں نو، کائنات دے ذرے ذرے نے جناب آمنہ دلال دی آمد دے اتے مبارک بادیاں پیش کیتیاں۔ مکہ دے سردار میرے پیارے نبی دی ولادت والی صبح نو جدوں مکے دے چوک دے اندر اکٹھے ہوئے نے، آپس دے اندر بیٹھ کے بے گلا کر دے نے، ایک جناب سردار کہندا ہے آج یار معاملہ بڑا عجیب نظر آیا ہے، میں جدوں صبح اپنے جانوراں دی حویلی دے اندر گیا ہاں اوتھے جا کے ویکھیا ہے جیڑے جانور دودھ دیندے نے انہاں دا دودھ پہلے نالوں زیادہ آیا ہویا ہے، جیڑے بالکل نہیں دیندے او میرے جانور بھی آج دودھ دے رہے نے۔ ایک سردار کہندے میں اپنے باغ دے وچوں ہو کے آیا ہاں اوتھے بڑا عجیب منظر ویکھیا ہے، جیڑے پھلاں دے اوتے اس موسم دے اندر پھل نہیں لگدے انہاں درختاں دے اوتے بھی بے موسم پھل اگے ہوئے نے۔ ایک جناب سردار آ کے کہنا ہے
میں ایک بیمار دے کولوں گیا وا اودے بچن دی امید نہیں سی ہے، میں آخری ملاقات دی غرض دے نال گیا، جا کے ویکھیا کہ اللہ پاک نے انہوں شفا عطا فرما دیتی۔ اے آپس دے اندر پہ گلاں کردے نے، ایک دوسرے دے نال ڈسکشن پئی ہوندی ہے۔ کسے نے آ کے دسیا اج دی صبح کوئی عام صبح نہیں، اے او صبح ہے جس صبح دے واسطے کائنات دا ذرہ ذرہ پیا انتظار کردا ہے۔ اے ساریاں برکتاں جڑیاں تسی ویکھ کے آئے ہو اج آمنہ دی گود دے اندر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ آ چکے، اور مکہ دی جناب گلی گلی، مکہ دا جناب ذرہ ذرہ زبان حال دے اندر پیا کہندے کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا۔ ذرہ ذرہ حضور کی آمد پہ خوش ہے۔ چلتے چلتے معاملہ پھر جب حضرت حلیمہ تک پہنچا، حضور کی کفالت کا انتخاب حضرت حلیمہ کے حصے میں آیا۔ یہ بنو سعد کی خاتون ہے، طائف کے پاس ان کا قبیلہ قصبہ ہے۔ کہا سالی کا یہ عالم تھا کہ جانور دودھ نہیں دے رہے، عورتوں کے دودھ خشک ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا سگا بیٹا دودھ نہ ہونے کی وجہ سے ساری ساری رات بلکتا ہے، میری سواری کمزور ہے، قحط ہے۔ ہمارے قبیلے کی عورتوں نے فیصلہ کیا کہ جائیں مکہ سے بچے لے کے آئیں، ان کا جو معاوضہ ملے گا شاید حالات بہتر ہو جائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ سواری کو دیکھا تو میرا دل نہ کیا جانے کو، عورتوں نے مجبور کیا، میں نے کہا چلیں معاملہ تقدیر پہ چھوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ تقدیر میرے ساتھ کیا کھیل کھیلتی ہے۔ فرماتی ہے میں چلی گئی، سواری کمزور ہے، خود صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جانے والیاں چلی گئیں، میں کمزور سواری کی وجہ سے رہ گئی۔ مکہ کی دھرتی پہ پہنچی تو پتہ چلا امیروں کے بیٹے دائیوں نے لے لیے۔ کسی نے بتایا ایک یتیم بچہ ہے، ایک یتیم بچہ ہے، اگر دل کرتا ہے تو اس کی کفالت کر لو، ایسا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا، کوئی بدلہ اتنا کوئی زیادہ نہیں ملے گا۔ حلیمہ نے خامن سے مشورہ کیا کہ خالی جائیں گے، قبیلے کی عورتیں طنز کریں گی، تانے دیں گی کہ اتنا سفر بھی کیا خالی ہاتھ واپس آ گئے، چلے سارا سفر جو تقدیر پہ چھوڑا ہے دیکھتے ہیں، اس یتیم بچے کا معاملہ بھی جو ہے وہ تقدیر پہ چھوڑتے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے عبد المطلب کے گھر کا پتہ کرتے کرتے جب میں آمنہ کے بیڑے میں پہنچی، آپ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ وہ لال کدھر ہے جس کی کفالت کرنی ہے۔ عبد المطلب نے پہلے پوچھا نام کیا ہے، میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے۔ حلیمہ کا مطلب ہوتا ہے تحمل والی، برداشت والی۔ پوچھا قبیلہ کون سا ہے، کہا بنو سعد، سعد کا من ہوتا ہے خوش بختی والی۔ تو عبد المطلب نے ہاں کر دی، کہا یہ میرا یتیم پوتا یہ حلم والی اور خوش بختی والی ہی پالے گی، اور میرا بیٹا بھی حلم والا اور خوش بختی والا ہوگا۔ نہ حلیمہ کو پتا ہے کہ آگے ہونے والا کیا ہے، نہ عبد المطلب کو پتا ہے ہونے والا کیا ہے، نہ عبد المطلب کو پتا ہے کہ یہ یتیم کیا بننے والا ہے، نہ حلیمہ کو پتا ہے کیا بننے والا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے دکھاؤ تو صحیح۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں آمنہ کے گھر میں داخل ہوئی اور میں نے بچے کو دیکھنے کا اصرار کیا، میں نے دیکھا کہ وہ بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ہے، سفید کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب اپنا منہ اس بچے کے قریب کیا، اس نے آنکھ بھی کھولی اور مجھے دیکھ کے مسکرائے بھی، بس ان کا مسکرانا تھا، ان کا مسکرانا تھا۔ یہ عام بچہ بھی ہو نا، جب مسکرا کے دیکھے نا تو بڑا پیارا لگتا ہے اور دل مچل جاتا ہے اس کی محبت کے لیے۔ تو یہ تو کائنات کے سارے حسینوں کا حسین ہے نا،
یہ جب مسکرایا ہوگا تو حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے حضور کو مسکراتے دیکھا، آنکھ کھولتے دیکھا، میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر دل بھی نہیں ہے، محمد کے نام پہ قربان ہو گیا۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا مال ترجمانی کر کے گئے، نیا فرمانے نے کہ کالے کنڈلے اے زلف ماہی دے اتے جھال جھلے ہن کیڑا اکھ وچ اکھ پا محمد لٹ کھڑیا دل میرا، اکھ وچ اکھ پا محمد لٹ کھڑیا دل میں۔ حضور نے دیکھا تو میں نے اپنا دل جو ہے قربان کر دیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں آئی تو قحط کی وجہ سے حال یہ ہے کہ بچے کا دودھ نہیں پورا ہو رہا، حضور کو سینے سے لگایا تو چھاتی جو ہے وہ غذا سے بھر گئی، غذا سے بھر گئی۔ یہ سب برکتیں اللہ نے اس لیے عطا کی تاکہ حلیمہ کل کو میرے نبی کے جوان ہونے پر یہ احسان نہ جتلائے کہ محمد میں نے تجھے پالا ہے، محمد میں نے یہ تیری تربیت کی ہے، یہ تیرا خیال کیا ہے، بلکہ محمد کا احسان حلیمہ پر رہے اور آقا کریم یہ بتا سکے کہ اے حلیمہ تو نے مجھے نہیں پالا بلکہ محمد نے حلیمہ کو پالا۔ فرماتی ہے کہ جب یہ میں نے برکت دیکھی نا تو میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ بچہ واقعی بڑی برکت والا ہے۔ فرماتی ہے میں نے گود لیا، خانہ کعبہ کی زیارت کروانے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ آپ فرماتی ہیں میں منظر دیکھ کے حیران ہو گئی، خانہ کعبہ میں لگا حجر اسود، لوگ جاتے ہیں حجر اسود کو چومنے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی جان کو دو پہ لگا کے چومنے کی کوشش کرتے ہیں، بھیڑ میں رش میں سلام کرتے ہیں، چومنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اما حلیمہ فرماتی ہیں جب میں حجر اسود کے قریب پہنچی تو حجر اسود نے کعبے کو چھوڑ دیا، محمد کا بوسہ لینے آ گیا، اپنی جگہ کو چھوڑ کے حضور کا بوسہ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آقا کریم کا بوسہ ہو گیا، آپ فرماتی اب جانے کی تیاری ہوئی، کمال منظر ہوا کہ حضور اکرم میرے پاس ہے۔ میں نے شوہر سے کہا کہ چلے سواری تیار کریں۔ میرے شوہر نے جب اونٹنی کو اٹھایا نا تو اونٹنی جو ہے وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہم حیران پریشان کہ کم سے کم کمزور تھی، بیمار تھی، ہمیں لے تو آئی تھی، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ اب یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے ہمیں اتار کے جب اونٹنی کو اٹھایا تو پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر بیٹھے، میرے شوہر آگے ہیں میں پیچھے بیٹھی، پھر اونٹنی کو اٹھاتے ہیں تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ میرے شوہر مجھے کہتے ہیں کہ حلیمہ آپ ایسا کرو کہ میرے آگے بیٹھ کے دیکھو، میرے آگے بیٹھ کے دیکھو، یعنی آپ کی گود میں حضور ہے، پھر حلیمہ ہے اور پیچھے آپ کے شوہر ہیں۔ آپ فرماتی ہے کہ جب ہم ایسے بیٹھے تو وہ اونٹنی فوراً کھڑی ہو گئی، گویا رب کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا اے حلیمہ تیری گود میں یہ جو لال آ چکا ہے یہ عام نہیں ہے بلکہ امام الاولین والآخرین ہے، یہ پہلوں کا بھی امام ہے، پچھلوں کا بھی امام ہے، اور امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے۔ یہ امام اپنی جگہ پہ آئے گا تو تیری سواری چلنے کے قابل ہوگی۔ فرماتی ہے کہ ہم نے حضور کو آگے بٹھایا اور پھر سواری کو تو جیسے کرنٹ لگ گیا ہو، وہ قافلے والی عورتیں جو مجھ سے پہلے چلی گئی تھی وہ راستے میں پیچھے رہ گئی اور حضور کی برکت سے میری سواری تیز تیز دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ فرماتی ہے کہ حضور کی آمد پہ پھر میں نے یہ منظر دیکھا، جب میں قبیلے کے لوگوں میں پہنچی، اپنے خاندان میں پہنچی، میں نے دیکھا کہ پوری بستی میں گلاب کی خوشبو جو ہے وہ امڈ آئی ہے، گلاب کی خوشبو ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پوری آبادی میں گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔
پوچھا گیا یہ کس نے چھڑکاؤ کیا، یہ کس نے خوشبوئیں بکھیری ہیں؟ بتایا گیا یہ جو خوشبو بکھری ہوئی ہے یہ کسی انسان کی نہیں بکھری ہوئی، اے حلیمہ جو لال تیری گود میں آیا ہے یہ اس کی آمد اور استقبال پر رب کی طرف سے بکھیری گئی۔ فرماتی ہے کہ پہنچتے رات ہو گئی، صبح اٹھی، عورتیں لال کو دیکھ بھی رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے حلیمہ ساری رات جو ہے وہ تیرے گھر میں دیا جلتا رہا ہے، تیل کی قلت ہے، غربت ہے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں پھر عورتوں کو بتاتی اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو ایک چراغ بھی نہیں جلایا، یہ جو روشنی تمہیں نظر آتی رہی یہ محمد کے نور کی روشنی۔ آخر پہ بس 2 جملے حضرت حلیمہ کی ذات میں مل کے پڑھتے ہیں اور پھر دعا۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو ماہی دا جھولا جھولے دیتا ہو سے تو تک دیتے رہی چمے دی بھی ہو سے۔ واخر دعوانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في الملة صلاة دائمة بدوام ملك الله يا حي يا قيوم